بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ 23 دسمبر منگل کا روز رات کے 7:45 بج چکے ہیں اور ابھی تک اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنیں اور پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنان وہاں جمع ہیں۔ پولیس نے وہ منظر بنا رکھا ہے کہ جس طرح کوئی میدان جنگ ہو۔ کیا ہوگا ابھی ساری رات باقی ہے۔ دھرنا دیں گی یا دھرنا نہیں دیں گی ابھی اس کا اعلان نہیں ہوا، لیکن لگتا یوں ہے کہ دھرنا دیا جائے گا، اور اگر دھرنا دیا جائے گا پھر وہ اپنی رسم اس کو دہرائیں گے اور ایک واقعہ پیدا ہوگا اور اگلی دفعہ مزید لوگ آئیں گے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جو خبر ہے اندر کی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو میں خبر دیتا ہوں میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ ابھی تک جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کے لیے سب سے زیادہ محفوظ ترین جگہ اڈیالہ جیل ہی ہے، اس لیے ابھی اڈیالہ سے انہیں منتقل نہیں کیا جا رہا۔ یہ آج تک کی رپورٹ ہے، یہ خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو خبر دے کر پھر اس پر ڈٹ جائیں اگرچہ اس خبر کے کچھ الٹ واقعات رونما ہونا شروع ہو جائے۔ میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں کہ عمران خان کو ان کی جرت نہیں کہ یہ گزند پہنچا سکے، اس کی زندگی لے سکیں۔ یہ میں نے آج سے 3 ماہ پہلے کہا تھا، لیکن آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک سوچ موجود ہے کہ عمران خان سے پیچھا نہیں چھوٹ رہا اور نہ ہی عوام عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ساری خبر ان کے پاس ہے کہ 90% سے زائد عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور جوں عمران خان کو سزائیں دی جاتی رہیں گی، اس پر سختیوں کے پہاڑ گرائے جائیں گے، تو عوام مزید عمران خان کے ساتھ جڑتی جائے گی اور عوام کے دل میں عمران خان کے لیے رحم، ترس، محبت اور فخر، یہ سارے ملے جلے جذبات مزید پختہ ہوں گے۔ اس لیے اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو ختم کیسے کیا جائے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں ناظرین اکرام، یہ خبر دے رہا ہوں میں یہ کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اور جب تک میرے سانس موجود ہیں میں کہتا رہوں گا، کیونکہ اس پر میرا عملی ایمان بھی ہے کہ زندگی اور موت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ کسی کے بس کی بات نہیں کہ کوئی کسی کو مار سکے اگر اللہ اسے مارنا نہ چاہتا ہو۔ یہ تو ہو گئی ایمانیات، لیکن خبر یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا بھی سوچا جا رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ شاید عمران خان درمیان میں نہیں رہے گا اور پھر لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گے۔ جب تک عمران خان زندہ ہے عوام درست نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے جب عمران خان کے بارے میں افواہ اڑی تھی کہ عمران خان کو مار دیا گیا ہے، عمران خان جان سے جا چکا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کہیں چھپائی ہوئی ہے، انہوں نے خاص ایک خوفناک سا ماحول بن گیا تھا۔ میں نے اپنے ذرائع سے پتہ کروایا تھا عمران خان اندر ایکسرسائز کر رہا تھا، صرف یہ ہے کہ خبر باہر نہیں وہ جانے دے رہے تھے۔ اور میں نے آپ کو حکومت کے اور اس 47 نمبر حکومت کو لانے والوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک ٹیسٹر لگایا ہے، انہوں نے افواہ خود پھیلائی ہے کہ عمران خان اب دنیا میں نہیں ہے، تاکہ یہ دیکھ سکے کہ کیا عوام سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ اگر عوام سڑکوں پر نکل آتے تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ ڈر کے مارے انہوں نے اسی وقت ملاقات کروا دینی تھی کہ نہیں جی عمران خان تو زندہ ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ لیکن عوام سڑکوں پر نہیں نکلی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ اگر واقعتاً وہ جو افواہ تھی اسے ہم حقیقت بھی بنا دے تو عوام باہر نہیں نکلے گی۔ آیا بھی 10 منٹ پہلے وہ کچھ صحافیوں کے روپ میں انہوں نے اپنے بندے بھیجے ہوتے ہیں، مائک دے کر کوئی کارڈ بنوا دیتے ہیں کسی نہ کسی اپنے کارکن کو، کسی اخبار کا، کسی چینل کا، اور وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں، الٹ سلٹ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ایک سوال کے جواب میں علیمہ خان نے غیر مبہم الفاظ میں عمران خان کا پیغام مکرر دوہرا دیا ہے، اور صرف پیغام نہیں دوہرایا، اس پیغام کے ساتھ ایک خاص پیغام جڑا ہوا ہے جو ابھی میں آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ علیمہ بی بی نے کہا کہ عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اب فیصلہ سڑکوں پر ہوگا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ موت یا آزادی، ان کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن پارٹی کے اندر کچھ تو منافقین ہیں اور کچھ کمزور دل حضرات ہیں، جس طرح کہتے ہیں کہ نان مارشل ریسز ہیں کچھ، اسی طرح سیاسی لوگوں میں بھی کچھ نان مارشل قسم کے سیاسی کارکن اور رہنما پائے جاتے ہیں جو صرف
درخت کے سائے میں بیٹھ کر چوری کا انتظار کرتے ہیں، صرف چوری کھاتے ہیں۔ یہ جدوجہد کے لوگ نہیں ہوتے، یہ مصائب کی بھٹی اور کٹھالی سے گزرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں کہ جناب سیاست میں مذاکرات ایک بہترین راستہ ہے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ عمران خان نے صاف پیغام دے دیا کہ اگر اب کسی نے کہا کہ مذاکرات کیے جائیں، اس کا میری پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بڑا کلیئر کٹ پیغام۔ اور آج ہی یہ 47 نمبر اسے وزیر اعظم کہتے ہوئے بھی آپ یقین جانیں میں کوئی باعث نہیں ہوں، مجھے عجیب لگتا ہے اسے وزیر اعظم کہتے ہوئے۔ شہباز شریف کو ایک جوکر ہے، بیچارہ ہے، ترس آتا ہے کبھی کبھی تو جب اس کی شکل دیکھتا ہوں، اس کے تمام کرتوتوں، رذالتوں اور خباثتوں کے باوجود دل کرتا ہے کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے ذرا میں تھپکی دوں۔ جس طرح کسی یتیم اور یسیر پہ رحم آتا ہے، اس کی شکل دیکھ کر مجھے رحم آتا ہے اس پہ، لہٰذا اسے وزیر اعظم میں کیسے کہوں۔ لیکن چونکہ یہ مذاق ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ، اور اس نے کیا کہا ہے، اس نے کہا جی ہم دعوت دیتے ہیں مذاکرات کی پی ٹی آئی کو، لیکن ان کے مطالبات جائز ہونے چاہیے، جائز مطالبات لے کر آئیں، ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، اگر وہ جائز ہوئے ہمارے نزدیک تو پھر ہم مذاکرات کی ہاں کریں گے۔ اور بندہ پوچھے او تو کس کھیت کی گاجر اور مولی ہے بابا؟ کہاں 90-95% عوام کا محبوب رہنما، اور کہاں تم لوگ راندائے درگائے عوام، ریجیکٹڈ اینڈ ڈیجیکٹڈ۔ تو بات واضح ہوگی، اب کوئی مذاکرات نہیں، ان سے مذاکرات تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتے نا بھائی، سیدھی بات ہے، مینڈیٹ چرایا ہوا ہے۔ شہباز شریف مانو کہ ہم نے مینڈیٹ چرایا، مانو کہ ہم چور ہیں، مانو کہ ہم ناجائز حکمران ہیں، اور آئیں بیٹھے ہمیں بتائیں ہمیں کون سا راستہ دیتے ہیں آپ نکلنے کے لیے۔ اس پہ ہو سکتے ہیں مذاکرات، پہلے تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ تسلیم کریں گے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان، یا اس سے 3 دن پہلے تک کہہ رہے تھے عمران خان معافی مانگے 9 مئی کے واقعات پہ۔ سبحان اللہ، میں مسلسل کہتا چلا رہا ہوں معافی مانگنا پڑے گی عمران خان سے۔ آج پھر میں دہرائے دیتا ہوں، ناظرین اکرام آپ گواہ رہیے گا، مجھے کبھی داد و ستد کی تمنا نہیں رہی، لیکن جب یہ عمران خان سے معافی مانگیں گے تب اتنا ضرور مجھے یاد کریے گا جی، اور تسلیم کیجیے گا کہ یہ میں نے آپ سے کہا تھا، اس وقت کہا تھا جب اس کے اثار ہی کوئی نہیں۔ اس جملے کو شاید مذاق کے طور پہ لیا جاتا ہے، یہ معافی مانگیں گے عمران خان سے، وقت آنے والا ہے، قریب ہے۔ لیکن یہ آپ یاد رکھیے کہ اب مذاکرات کا لفظ کنفیوژن پھیلانے کے لیے ہوگا۔ ہاں مذاکرات ہو سکتے ہیں، فوج سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اگر ابھی بھی فوج راضی ہو مذاکرات کرنے کے لیے تو فوری طور پہ 1 منٹ ڈھیل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عمران خان نہ کسی عدالت کا قیدی ہے، نہ کسی سیاستدان کا قیدی ہے، ان کی کیا ضرورت، ان کی تو اوقات ہی کچھ نہیں، یہ جاتی عمرہ والوں کی یا آصف زرداری کی۔ فوجی قیادت نے پکڑا ہوا طاقت کے بلبوتے پر، کوئی قانون نہیں۔ ہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کرام، یہ جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں یہ میں بالکل اپنے ضمیر کی مکمل صفائی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، اور 100% درست بتا رہا ہوں۔ جب طے پایا تھا لندن میں، جسے لندن پلان 2 کا میں نام دیتا ہوں، آصم منیر صاحب کو بلوا کر کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے جی ریٹائرمنٹ چھوڑیں، ہم ریٹائرمنٹ بھول جائیں، ہم آپ کو آرمی چیف بناتے ہیں۔ تو جو ایجنڈا سامنے رکھا گیا کہ آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا، اس میں یہ بھی تھا کہ دیکھیں جی ہمیں چور 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 کہہ کر یہ دیکھے کیا ہم اپنی کھڑکی سے باہر نہیں دیکھ سکتے۔ اس قدر عمران خان نے لوگوں کے ذہنوں کو وہ بھر دیا ہے، ہمارے بارے میں نفرت پھیلا دی ہے کہ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں، جو بیانیہ اس نے بنایا ہے۔ اب دیکھیں ہم کھڑکی کھولیں گے تو لوگ کہیں گے چور، ہم سڑک پہ جائیں گے لوگ کہیں گے چور۔ تو کینہ پرور ہے نواز شریف نے کہا کہ باقی چھوڑے پھانسی سے بعد میں لگائیں گے، وہ بھی ہوگا، ساری زندگی جیل اس کی وہ بھی طے ہے، لیکن یہ جو چور چور کہا ہے ہم نے اسے ثابت کرنا ہے کہ یہ چور ہے۔ تو آصم منیر صاحب نے کہا تھا جناب ہم ثابت کر کے دیں گے یہ چور ہے۔ پھر یہ ساری عدلیہ کا کھیل رچایا گیا، یہ حرام زادوں کو لا کے ججز بنایا گیا، پھر قانون کے تمام ضابطے تڑوا دیے گئے ان سے۔ اب کیا کہاں آپ کے ملک میں قانون، کہاں ہے عدالتیں، کہاں ہے ججز؟ ایک وکیل ہوں میں، سینئر موسٹ وکیل، سپریم کورٹ کے جتنے اس وقت آپ کو ججز نظر آتے ہیں ان سب سے میں سینئر، شکل سے بے شک نہیں لگتا ہوں، ان کی شکلوں پہ تو لعنت پڑی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے قبر سے اٹھ کر آئے۔ آج ہی ابھی 10 منٹ پہلے میں دیکھ رہا تھا ٹی وی اسکرین پر کہ آرمی چیف جنرل آصم منیر نیشنل ڈیفنس کالج کے اندر بریفنگ لے رہے ہیں۔ بریفنگ کس سبجیکٹ پہ لے رہے ہیں؟ قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز۔ قومی سلامتی کو سب سے بڑا چیلنج اس ملک کی سیاسی صورتحال ہے جو آپ نے خود پیدا کر رکھی ہے، فوجی قیادت نے پیدا کر رکھی ہے۔ سیاسی صورتحال کو بدل دیجئے۔ یہ 47 نمبر گدھے، انہیں ہانک کر اقتدار کے اور نمائندگی کے ایوانوں سے باہر بھیج دیجئے، فریش الیکشنز کروائیے، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ۔ ٹھیک ہے 98% سیٹس عمران خان جیت جائے گا، یہ تو ریٹن آن وال ہے۔
تو جیتنے دیجئے نا اسے، کام کرنے دیجئے ملک اور قوم کے لیے اسے۔ اگر اس سے کام نہ ہو پائے تو لوگ خود ریجیکٹ کر دیں گے، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور خطرات دور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا کر، عمران خان کو اندر تن کر اور عمران خان کو پھانسی پر چڑھا کر قومی سلامتی کو یقینی بنا لیا جائے گا تو یہ ناممکن ہے۔ اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، کوئی شے سلامت نہیں رہے۔ یہی 24-25 کروڑ عوام جنہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل کوئی میانی صاحب کی قبریں ہیں، یہ خوفناک انسان بن کر ابھریں گے، اٹھیں گے۔ بچیے اس وقت سے، کانٹا موڑ دیجئے حالات کا۔ اس لیے کوئی ضرورت نہیں کسی سے بریفنگ لینے کی۔ چیلنجز کیا ہے؟ قوم بھگت لے گی، وہ بھارت ہو، وہ امریکہ ہو، وہ اسرائیل ہو، سب چیلنجز میں قوم ساتھ کھڑی ہوگی۔ اگر یہ ڈبہ فلم جو ریلیز کر رکھی ہے آپ نے، چوروں، اچکوں، بدماشوں، لٹیروں، ٹیٹیز والوں، یہ مے فیئر، یہ ایون فیلڈ، یہ پناما کی 16 کھربوں روپوں کا کاروبار کرتی ہوئی کمپنیز، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا کبھی بھی، جبر سے، طاقت سے، زور سے۔ ابھی شروع ہونے لگی ہے، پھر کال آ جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ، اگلی دفعہ نہیں تو اس سے اگلی دفعہ، ہو چین قائم نہیں ہوگا، نہ وہ چین لینے دے گا۔ روک لے آپ خبریں، وہاں سے نہیں رک سکتی خبریں، پہنچے گی، نکلیں گی۔ اس لیے رحم کیجئے اس ملک پہ، اس قوم پہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنے آپ پر بھی رحم کیجئے، ترس کھائیے۔ عارضی سی زندگی ہے، اپنی بیلگام خواہشات کو لگام دیجئے، غیر ضروری طور پر متحرک انا کو کنٹرول کیجئے، زمین پر اتریے، وہ فیصلہ کیجئے جو ملک اور قوم کے حق میں بہتر ہے۔ ناظرین کرام، ذرا بے حیائی، بے غیرتی اور جہالت کی معراج دیکھیے ذرا، یہ دیکھیے ذرا، اشتہار پی آئی اے بک رہا ہے، بک گیا ہے۔ 135 ارب پی آئی اے اپنے تمام اثاثوں سمیت فروخت کر دیا گیا ہے، اور اب مالک کون ہوگا؟ عارف حبیب۔ یہ عارف حبیب آپ کو صرف نظر آئے گا، اس کے پیچھے شریفوں کے خاندان جہاں بیٹیاں لی ہوئی ہے، جہاں انہوں نے دی ہوئی ہیں، وہ حصے دار ہوں گے۔ عارف حبیب کا نام ہوگا فرنٹ پر۔ 135 ارب کا پورا پی آئی اے۔ اور یہ جو اشتہار آپ کو دکھایا وہ اس لیے دکھایا ہے کہ اشتہار پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اڑان پاکستان، وہ کوئی شرم کوئی حیا نہیں کہ پی آئی اے بیچ رہے ہیں، اور ساتھ شہباز شریف نے اپنی تصویر دی ہوئی ہے اور لکھا ہوا کیا ہے؟ عظمت کی اونچی اڑان، یعنی پی آئی اے کو بیچ رہے ہیں کوڑیوں کے دام۔ یہ ناظرین کرام اس طرح ہے، آپ تو نہیں جانتے، ہم نے پڑھا بھی ہے، ہم نے آغا شورش کشمیری وہ اس بازار میں بھی پڑھی ہے، باقی اور بھی لٹریچر پڑھا ہے، باقی دیکھا بھی ہے اپنی نظروں سے، بڑی رونق ہوا کرتی تھی۔ یہ بچیاں ظالم لوگ پالا کرتے تھے اپنی، اور پھر ایک وقت آتا تھا کہ نت کھلوائی کی یہ ایک رقم لیا کرتے تھے، ایک پیشہ ہے وہ بھی نا، تو انہیں تو شرم حیا کوئی نہیں تھی، وہ اپنی بہن بیٹی کی نت کھلوائی کے لیے باقاعدہ فنکشن کیا کرتے تھے۔ یہ بھی اسی کے برابر کام ہے یہ اشتہار جو ہے ناظرین کرام، اور کوئی شرم نہیں ہے انہیں کہ ملک کے تمام اثاثے کوڑیوں کے داموں انہوں نے بھیج دیے، بکتے چلے آئے، بجائے اس کے کہ چھپ جاتے، ذکر نہ کرتے۔ اور یہ اشتہار ذرا دیکھیے، عظمت کی اونچی اڑان، یہ ہیں وہ لوگ جو آپ کے حکمران بنا دیے گئے ہیں۔ اب تو میں کہتا ہوں کہ دعا بھی کیجئے اور چھتوں پہ چڑھ کر اذانیں دیجئے کہ یا خدا ان سے پیچھا چھڑوا، ہمارے بڑوں کے اور ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر، تیری مہربانی، یہ عذاب ٹال دے ہمارے سر سے۔ اجازت دیجئے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔